السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسلامک گیلری برنگ لائٹ ان لائف۔ آج ہم بات کریں گے لیلۃ القدر کے بارے میں۔ ہمارے یہاں آج 20واں روزہ ہے، تو آج کی رات لیلۃ القدر کی ہوگی، 21ویں روزے کی رات۔ اس میں ٹوٹل 10 راتیں ہوتی ہیں، 21 سے لے کے 30 روزے تک۔ اگر کہیں 29 روزہ ہے تو 29 تک۔ لوگ نارملی آڈ نائٹس کو لیلۃ القدر میں کاؤنٹ کرتے ہیں، بٹ میرا یہ سجیشن ہے کہ ٹوٹل 10 نائٹس کو کاؤنٹ کریں۔ اس رات کی بہت زیادہ امپورٹنس پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ یہ بہت زیادہ ہمارے لیے بہت مفید رات ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ 1000 راتوں سے بہتر رات ہے یہ، اور ان 10 راتوں میں سے ایک رات ہے جو لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے۔ اس کے کچھ سائن لوگ بتاتے ہیں کہ اس رات نہ ٹھنڈ لگے گی نہ گرمی لگے گی، اور کچھ باتیں سورج سے ریلیٹڈ ہیں، کچھ باتیں چاند سے ریلیٹڈ ہیں۔ لیکن بہتر نا کہ ہم 10 رات لگاتار عبادت کریں، تو انہی میں سے کوئی ایک رات ہے تو ہمیں اوبیسلی مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو وہ جھنجھٹ ہی نہیں کہ آج کی رات تھی کل کی رات تھی، عبادت کو ڈیڈیکیٹ کر دیں یہ 10 راتیں، دیٹس اٹ۔ اور یہ جو رات ہے وہ عشاء کے بعد نہیں شروع ہوتی۔ نارملی لوگوں کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد عبادت کریں گے، نہیں، یہ رات مغرب کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اور نارملی ہم افطار کے ڈائننگ ٹیبل پہ یا افطار کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور پھر ہماری یہ رات شروع کیسے ہوتی ہے؟ کھانے پینے کی بات سے، یا کسی کی بات سے، یا مطلب کچھ بھی ایسا ہم شروع کر دیتے ہیں غلط چیز سے، کسی کی بیک بائٹنگ کر دیا، کسی کے بارے میں جھوٹ بول دیا، یہی ہوتا ہے رائٹ؟ یا کھانے پینے کی چیزوں کے لے کے کچھ ایسا ہوا، تو میک شور کہ افطار سے ہی ہمیں اپنے دماغ میں یہ چیز بیٹھا لینی ہے کہ لیلۃ القدر کی رات شروع ہو گئی ہے۔ مغرب کے بعد سے فجر کی اذان، مغرب کی اذان سے فجر کی اذان تک یہ رات رہتی ہے۔ اس رات کا اذان سے لینا دینا ہے۔ عبادات شروع کر دیں، اور اپنے آپ کو دور رکھیں، موبائل بند کریں، لوگوں سے تھوڑا ڈسٹینس کریں، اللہ کو ڈیڈیکیٹ کریں، اللہ پہ فوکس کریں، موبائل کو بند کر دیں۔ آلموسٹ 10 راتیں ہیں، انشاءاللہ گزر جائیں گی۔ دعا زیادہ سے زیادہ دعا مانگیں۔ اس رات میں اللہ نصیب ہمارا لکھتا ہے، ایک سال کا نصیب لکھا جاتا ہے، جیسے کہ میں نے ریسرچ میں پڑھا ہے کہ 1 سال کے لیے لکھا جاتا ہے کہ ہمارے نصیب میں کیا ہوگا یہ سال تک۔ یا 1 سال کے بارے میں لکھا جاتا ہے۔ اس کو تقدیر کی رات بھی بولتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو بہت شکایت ہے کہ میری تقدیر نہیں اچھی ہے، بہت پرابلم ہے، وہ لوگ دعا کریں، اس میں وہ لوگ عبادت کریں۔ کسی کے پاس بیٹھ کے اپنا دکھ رونے سے بہت اچھا ہے کہ اللہ کے پاس بیٹھ کے رویا جائے، اور بہت بیسٹ اپارچونیٹی ہمارے سامنے ہے جس میں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ نماز کوشش کریں کہ جماعت کے ساتھ پڑھیں، عشاء کی نماز، فجر کی نماز۔ قیام کریں امام کے پیچھے، جو لوگ مسجد جاتے ہیں، عورتیں مرد جو بھی مسجد جاتے ہیں، عورتیں بھی جاتی ہیں مسجد، تو امام کے پیچھے قیام کریں۔ اور اگر امام 1 گھنٹے کا قیام کریں، مان لیجیے 1 بجے رات میں امام آیا، امام 11 بجے رات میں آیا، 9 بجے آیا، 10 بجے آیا، اور 2 گھنٹے 3 گھنٹے 1 گھنٹے میں وہ چلا جاتا ہے، تو وہ پوری رات کاؤنٹ ہوگی کہ آپ نے پوری رات عبادت کی تھی۔ امام کے پیچھے قیام کرنے کا اتنا زیادہ بینیفٹ ہے۔ اور اس میں شارٹ دعا جو بھی ہیں وہ پڑھیں، جتنا بھی آپ ذکر و اذکار کر سکتے ہیں کریں، قرآن پڑھیں، نفل نماز پڑھیں جتنا ہو سکے۔ اور لیلۃ القدر کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اگر مجھے رات ملے تو میں کیا کروں، میں کیا پڑھوں؟ تو انہوں نے ان کو یہ بولا تھا، ایک دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ او اللہ، آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ کو معاف کرنا پسند ہے تو مجھے معاف کریے۔ یہ فگیونیس کے لیے یہ دعا ہے، یہ اسپیشلی ان 10 راتوں میں پڑھی جاتی ہے۔ بہت چھوٹی سی دعا ہے، اس کو آپ یاد کر لیں، یہ دعا پڑھیں جیسے ٹائم مل رہا ہے، مطلب نماز پڑھ کے اٹھیں، قرآن پڑھ کے اٹھیں، ذکر یہ تو نہیں، ایسا تو کوئی نہیں ہے نا کہ مغرب کے ٹائم بیٹھے گا اور فجر کے ٹائم اٹھے گا، بیچ بیچ میں ہمیں بہت سارے گھر کے کام بھی ہوتے ہیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم بیچ بیچ میں یہ دعا پڑھ سکتے ہیں،
اللہ سے معافی مانگے اپنی غلطیوں کی، اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرے نصیب میں، سب کے نصیب میں اللہ یہ سال اچھا ہو، میرے نصیب میں بھی اچھا ہو. پورے سال کا اللہ تعالیٰ جو بھی ہماری قسمت میں ہونے والا وہ لکھتے ہیں. تو دعا کریں زیادہ سے زیادہ، اور صدقہ کریں، دعا اور صدقہ زیادہ کریں، خوب دعا خوب صدقہ کریں، سجدے میں جا کے دعا کریں، جتنا ہو سکے اتنا کریں. تو بولتے ہیں ایک نارمل سا فریز ہے کہ یہ دعا، یہ ایک رات 1000 راتوں سے بہتر نہیں، یہ رات 1000 منتھ سے بہتر ہے. صرف 1000 راتوں سے نہیں، 1000 منتھ کی راتوں سے بہتر ہے یہ رات. نائٹ آف ڈیسٹینی سے، ڈیسٹینی بھی اس کو کہتے ہیں کہ اس رات قسمت لکھی جاتی ہے. سارے گناہ ہم اپنے معاف کروا سکتے ہیں ان راتوں میں عبادت کر کے، لیکن اپنے آپ کو صرف عبادت کر کے نہیں، اور چیزوں سے دور کر کے، کہ دوسروں کی چگلی نہ کریں، کسی کو پریشان نہ کریں. میک شور کہ میں ہمیشہ یہ کہنا چاہوں گی آپ کے وجود سے کسی کو پرابلم نہ ہو جاتی ہے، ہم انسان ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، پھر آپ معافی مانگ لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اس بندے سے معافی مانگ لیں. کبھی کبھی ہوتا ہے ہم کسی بچے کو غلط فہمی میں ڈانٹ دیتے ہیں، تو پھر اس بچے سے کہتے ہیں کہ سوری بیٹا، ہم کو نہیں سمجھ آیا. اپنے آپ کو دور کریں، کم بولیں. کم بولنے سے بہت کم گناہ ہوتا ہے. زیادہ بولنے والے لوگ گناہ بہت کرتے ہیں، ان کے گناہ کا کفارہ وہ بھی بھرتے ہیں اور ان کے بچے بھی بھرتے ہیں. تو میں سجیسٹ کروں گی کہ بہت کم بولیں. اسی رات میں قرآن بھی پہلی بار نازل ہوئی تھی. پہلی بار جب قرآن ریویل ہوئی تھی تو انہی راتوں میں سے کوئی رات تھی جس میں ریویل ہوئی تھی. یہ ایک طرح کا اللہ کی طرف سے گفٹ ہے ہمیں، جس میں ہم اللہ کی عبادت کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں. بہت اسپیشل رات ہے. تو دعا کریں، استغفار کریں، صدقہ کریں، جتنے اچھے کام ہیں ان راتوں میں کریں، 10 دنوں میں. کیونکہ پروفٹ کے زمانے میں کچھ لوگ صدقے میں لگے رہتے تھے، کچھ لوگ استغفار میں لگے رہتے تھے، کچھ لوگ قرآن زیادہ پڑھتے تھے، کچھ لوگ نماز زیادہ پڑھتے تھے، نفل نماز. تو اسی حساب سے ہمیں بھی کرنا ہے، ہمیں بیلنس بنا کے کرنا ہے. اور اپنی فیملی کو بھی جگائیں، فیملی سے بھی کہیں کہ چلو عبادت کرو ان راتوں میں. بچے ان کو بھی بٹھا دے تسبیح دے کے، جو قرآن پڑھ سکتا ہے اس کو قرآن پڑھائیں، نماز پڑھائیں. کیونکہ پروفٹ ان راتوں میں اپنی فیملی کو بھی بولتے تھے عبادت کرنے کے لیے، اٹھاتے تھے ان کو. تو اٹھا کے 10 دن کے بعد ہے، پھر اس کے بعد آپ فری ہیں، آپ کو صرف نارمل عبادات کرنی ہے. تو سب کو یہ رات بہت بہت مبارک. میرے لیے بھی دعا کریں، دعا میں یاد رکھیں. الحمدللہ فار ٹوڈے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم. اور نیچے میں ڈسکرپشن میں یہ دعا بھی لکھ دوں گی. السلام علیکم. پلیز ڈو لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو.